فرمایا والفراغ، دوسری بڑی نعمت کیا ہے؟ فرصت کے لمحات، فارغ ہونا، یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر وقت کی قدر نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزرنا شروع کر دے گا۔ سال گزرے گا مہینے کی طرح، مہینہ گزرے گا ہفتے کی طرح، ہفتہ گزرے گا دن کی طرح، اور دن گزرے گا گھنٹے کی طرح۔ وقت تیزی سے گزرے گا۔ آپ معاشرے کے اندر جائزہ لیں، اس وقت کتنا تیزی سے گزر رہا ہے۔ اور قیامت کی نشانی ہے جو وقت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں فکر نہیں ہے۔ وقت گزر رہا ہے فیس بک پہ اوپر، وقت گزر رہا ہے دوستوں کے محافل میں، وقت گزر رہا ہے کھانے پینے میں ہوٹلوں کے اوپر، وقت گزر رہا ہے سیاست کے تبصرے کرتے ہوئے، وقت گزر رہا ہے لہو لعب میں، کھیل کود میں، سارا وقت ضائع ہو گیا بھائی۔ سب سے قیمتی اثاثہ، قیمتی متاع، جو سب سے قیمتی دولتی ہمارے پاس، آج وہ ہمارے ہاتھوں ضائع ہو رہا ہے بھائی۔ کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ او بھائی، ایک لمحہ ہو، ایک منٹ ہو، ایک گھنٹہ ہو، ایک دن ہو، ہفتہ ہو، مہینہ ہو، سال ہو، گزر گیا، زندگی بھر کبھی نہیں ملے گا۔ وہ گزر گیا بھائی، وہ گزر گیا، وہ کبھی نہیں ملے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقت کو سونا چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھو، اس لیے کہ سونا چاندی اگر آپ کے ہاتھوں ضائع ہو گیا، محنت کر کے آپ دوبارہ کما سکتے ہیں، لیکن وقت اگر آپ کے ہاتھوں ضائع ہو گیا، وہ زندگی بھر دوبارہ کبھی آپ کو واپس نہیں مل سکتا ہے۔ عامر بن عبد قیس رحم اللہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت آپ سے ایک بات کینی ہے، اجازت ہے؟ کہا کیا بات کرو گے، دین کی ہے یا دنیا کی ہے؟ کہا بات تو دنیا کی کرنی ہے۔ حضرت نے فرمایا سورج کے گردش کو روک کر کے دیکھاؤ۔ کہا یہ تو ناممکن کام ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، سورج کی گردش کو روک کر کے دیکھاؤ، یہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ حضرت فرمانے لگے اگر سورج کی گردش کو آپ روک کر کے نہیں دیکھا سکتے، پھر آپ کا اپنا کام ہے، میرا اپنا کام ہے، آپ کی دنیاوی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میرے سامنے کوئی کام آتا ہے، اس کام کی نوعیت کو دیکھتا ہو، اس کام میں دنیاوی آخروی کوئی فائدہ ہے، اگر نظر آتا ہے تو کر لیتا ہو، وگرنہ اس کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیتا ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ دکھ اور افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ پورا دن گزر گیا اور پورے دن میں کچھ نیکی بھی اپنے عمل نامے کے اندر ایڈ نہ کر سکا، اور اس سے بڑا دکھ اور اس سے بڑا تعجب مجھے اس شخص پر ہوتا ہے جو ایسے کام میں مشغول ہو گیا جس کام سے نہ اس کو کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، اس کے باوجود بھی ایسے کام میں وہ مشغول ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، اللہ پاک کے ناراضگیوں کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ انسان ایسے کام میں مشغول ہو جائے جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ آخروی فائدہ ہو۔ توبہ کرے، اپنے اوقات کو قیمتی بنائے بھائی۔ فرمایا وقت کو تلوار کی طرح سمجھو، تلوار یا آپ کو کاٹ دے گا یا آپ کاٹے، مطلب یہ ہے وقت آپ قیمتی بنائیں، اگر آپ قیمتی نہیں بنائیں گے یہ وقت آپ کو سیدھا کر کے رکھے گا، یہ وقت آپ کو ضائع کر کے رکھ دے گا بھائی۔ فرمایا وقت کی مثال برف کی طرح ہے، برف کو آپ دھوپ کے اوپر رکھ دے ضائع ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے کسی کولر میں کسی پانی میں استعمال کر لیا تو پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، بہت سارے لوگ پی لیں گے، فائدہ ہو جائے گا۔ زندگی وقت برف کی طرح سمجھو، اگر فائدہ لے لیا تو بہت اچھا، وگرنہ برف کی طرح پگھل رہا ہے، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس بات کو یاد رکھے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا بھائی، انسان سے 5 سوالات کیے جائیں گے،
ان 5 سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہوگا، او بھائی جوانی دی تھی کہاں کہاں لگا کے آ گئے ہو؟ جوانی دی تھی کہاں کہاں لگا کے آ گئے ہو؟ جب تک ان 5 سوالاتوں کے جواب آپ نہیں دے سکیں گے، زمین آپ کے قدموں کو چھوڑے گی نہیں۔